بدلتے حالات افغانستان کو مزید وائلنس کی طرف دھکیل رہا ہے۔ پاکستان کی آج انٹیریئر منسٹری نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم بارڈر کے اوپر یعنی افغانستان کے بارڈر کے اوپر 1000 فوجی چوکیاں بنانے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج فینس کا کام کر رہی ہے، جون کے آخر میں یہ فینسنگ مکمل ہو جائے گی اور پاکستان آرمی کا سرویلنس سسٹم جو ہے بارڈر کے اوپر، خصوصاً افغانستان کے بارڈر کے اوپر، یہ کافی سٹرانگ ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے پاکستان کی آرمی کی 1000 چوکیاں بارڈر کے اوپر لگیں گی تو پاکستان کے اندر جو ایک وائلنس ہے، جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ہارڈ کور ٹیررزم پاکستان کے اندر آ سکتا ہے، تو اس کو روکنے میں کافی مدد ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ چائنا اور رشیا اشرف غنی کو نکال کر وہاں پر انٹرم گورنمنٹ افغانستان کے اندر لانا چاہتے ہیں، لیکن بھارت والے اس تمام تر کہانی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹے کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، سب سے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 2017 میں پاکستان نے بارڈر کے اوپر، افغانستان کے بارڈر کے اوپر فینسنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2640 کلومیٹر کی لمبی بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے دوران، اور یہ بارڈر جو ہے یہ پورس بارڈر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر پاکستان بارڈر کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر جو ٹیررزم ہے، جو ہارڈ کور ٹیررزم ہے، وہ پاکستان کے اندر آتا رہا ہے۔ تو اب پاکستان کی فورسز نے انتھک محنت کرنے کے بعد آج انٹیریئر منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ جون کے مہینے میں یعنی جون کے آخر میں یہ جو ہے فینسنگ کا کام مکمل ہو جائے گا، اور پاکستان کی آرمی 1000 چیک پوسٹیں مختلف جگہوں پر بارڈر کے اوپر لگائے گی تاکہ جو مانیٹرنگ ہے وہ اچھے سے کر سکے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان کے تقریباً 1000 کے قریب مختلف جگہ ہیں، مختلف علاقے ہیں، وہاں پر وائلنس جاری ہے۔ افغان نیشنل سیکورٹی فورسز اور طالبانوں کے درمیان 1000 کے قریب مختلف جگہ ہیں جہاں پر لڑائی جاری ہے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر جا بجا ٹیررزم لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بھارت کا اس میں بہت بڑا سٹیک ہے۔ آج نیٹو نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ پاکستان بڑے اچھے طریقے سے افغانستان کے اندر معاملات سیٹل کرا رہا ہے، لیکن بھارت کسی بھی طریقے سے انٹرم گورنمنٹ جو ہے افغانستان کے اندر وہ لانے کی کوشش میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنا اور رشیا یہ چاہتے ہیں کہ اشرف غنی کو ریپلیس کر کے یہاں طالبانوں کو میجر سٹیک ہولڈر بنا کر انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے، لیکن بھارت کے ڈپلومیٹس اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان، رشیا، چائنا کی اس ایفرٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انٹرم گورنمنٹ نہیں بنے گی، اشرف غنی اگر بزد رہتے ہیں تو وائلنس پورے اس ریجن میں پھیلے گا۔ نہ صرف پاکستان افیکٹ ہوگا بلکہ چائنا، رشیا، بھارت، ایران، یہ سارے ممالک افیکٹ ہوں گے۔ تو آپ کا اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔